بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ آج ہمارا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ اس میں ہم پہلے 4 لطیفے پڑھ چکے ہیں اور آج ہم بقیہ 3 لطیفے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصنف کا تعارف ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، ایک نظر کے لیے آپ دوبارہ بھی دیکھ لیں۔ آج ہمارے یہاں پہ آخری 3 لطیفوں کی پڑھائی کریں گے۔ لطیفہ نمبر 5 ہے ہمارے پاس۔ اگر آپ بچے اپنی کتاب کھول لیں گے تو آپ لوگوں کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کے ساتھ بتاتی جا رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ ان کو دیکھیے لطیفہ نمبر 5 کو۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے اور خواجہ صاحب خواجہ حیدر علی آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے؟ 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو۔ غنیمت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھو، اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ ایک دن وہ آئے اور کہا کہ حضرت رخصت کو آیا ہوں۔ فرمایا خیر باشد۔ خیر باشد کا مطلب ہوتا ہے خیریت۔ انہوں نے کہا کل بنارس کو روانہ ہوں گا، کچھ فرمائش ہو تو فرما دیجئے۔ آپ ہنس کر بولے آپ سے مراد خواجہ حیدر علی آتش کہ اتنا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا۔ وہ حیران ہو کر بولے کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا جدا ہے؟ خواجہ صاحب نے کہا جب خدا وہاں اور یہاں ایک ہے تو پھر ہمیں کیوں چھوڑتے ہو؟ جس طرح اس سے وہاں جا کر مانگو گے اسی طرح یہاں مانگو، جو وہاں دے گا یہاں بھی دے گا۔ اس بات نے ان کے دل پر ایسا اثر کیا کہ سفر کا ارادہ موقوف کیا اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے۔ موقوف کیا کہ ختم کر دیا، اور خاطر جمی سے بیٹھ گئے، تسلی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ چھٹے لطیفے پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ ایک دن معمولی دربار تھا۔ استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے۔ وہ شاید کسی اور مرشد زادی یا بیگمات میں سے کسی بیگم کی طرف سے کچھ عرض لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم یعنی کہ بادشاہ کی زبان سے اس وقت نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے استاد کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ استاد دیکھنا کیا صاف مصرع ہوا ہے۔ استاد صاحب نے بے توقف بغیر رکے عرض کی حضور لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے۔ یعنی کہ اس کا ایک مصرع تو استاد صاحب نے مکمل کیا اور پہلا مصرع جو تھا وہ بادشاہ نے بولا، لیکن استاد صاحب چونکہ ماشاءاللہ خود استاد تھے انہوں نے فوراً ہی دوسرا مصرع لگا کر شعر پورا کر دیا۔ اب آپ کے پاس لطیفہ نمبر 7 ہے۔ مرزا غالب کی کاتب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے۔ کاتب برہان مرزا صاحب کی کتاب تھی اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ زبان درازیاں سے مراد بدتمیزیاں۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کو کیا جواب دو گے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بری بات یا غلط بات کہتا ہے تو اس کا جواب دے کے آپ بھی پھر وہی تسلیم کیے جائیں گے، اس لیے اس کا کیا جواب دیا جائے گا۔ آج کے لیے آپ کے گھر کا کام جو ہے، یہ کہانی چونکہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، اب آپ نے اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ تحریر کرنے کے لیے صرف 2 باتیں آپ نوٹ کر لیں کہ نمبر 1 تو آپ نے اس کا خلاصہ جو ہے اس طرح پیراگراف کی صورت میں نہیں لکھنا جس طرح آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ آپ نے اس کے پوائنٹس بھی نہیں بنانے، صرف پیراگراف بنا دینے ہیں آپ نے، ہر لطیفے کا ایک الگ پیرا بنا دینا ہے بس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈائیلاگ کو کسی صورت بھی آپ نے بیان نہیں کرنا۔ اشعار کی آپ کم کر سکتے ہیں لیکن اس کو ڈائیلاگ کی صورت میں نہیں بنائیں گے۔ یہ 2 باتیں آپ نے خلاصے کے حوالے سے نوٹ کرنی ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے اقتباس کی تشریح بھی تحریر کرنی ہے۔ اقتباس والا جو آپ کا سوال ہے نا وہ آپ کی مشق میں سوال نمبر 8 ہے۔ سوال نمبر 8 آپ اپنی مشق میں دیکھیں گے تو وہ آپ کو وہاں پہ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح تحریر کرنی ہے۔ آپ نے اس پیراگراف کی تشریح جو ہے وہ اپنی نیٹ نوٹ بکس پہ کر لینی ہے۔ یہ دونوں سوال جو ہیں یہ آپ نے نیٹ نوٹ بکس پہ کام کرنا ہے۔